الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر تخرج للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہمیں عطا فرمایا. یہ آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے. اگر آپ چاند ہو گیا تو کل عید ہوگی. اس اعتبار سے آخری دن بھی ہوگا اور آخری جمعہ بھی ہے. جنہوں نے رمضان کی قدردانی کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، عبادت کی، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، ان کے لیے بھی رمضان مکمل ہوا. اور جنہوں نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، رمضان کی کوئی قدردانی نہیں کی، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھی تو صحیح نہیں پڑھی، تو رمضان ان کا بھی گزر گیا. رمضان سب کے گزرے ہیں، لیکن محاسبہ اس بات کا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ انسان کو محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا میں نے رمضان صحیح گزارے یا رمضان کے اوقات کو ضائع کر دیا؟ میرا کھویا ہوا وقت واپس آنے والا نہیں. ہاں، جنہوں نے عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت کی، رمضان کا حق ادا کیا، حتی الامکان کوشش کی کہ رمضان میں عبادت کی جائے، روزے رکھے جائیں، ان کے لیے باقی عید کا دن خوشی کا دن. تو عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے اس کی ناقدری کی تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا، بہت موقع دیے اللہ تعالیٰ نے. ہم اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی معافی مانگ سکتے ہیں اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو فرض روزے چھوڑ دیے، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. بہت سخت گناہ ہے فرض روزے چھوڑنے کا، بہت سخت گناہ ہے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ نفل نماز پڑھتے رہیے، پوری زندگی نفل نماز پڑھتے رہیں، لیکن ایک فرض کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی آپ نفلی روزے رکھتے رہیں، پوری زندگی نفلی روزے رکھتے رہیں، لیکن ایک فرض روزے کے بدل نہیں ہو سکتا. فرض کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن غفلت، لاپرواہی، ایمان کی کمزوری، آخرت سے تغافل، جس وجہ سے بھی صحت مند ہونے کے باوجود، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر روزے چھوڑ دیے ہیں تو اب بھی ہم مرے نہیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں، موقع دیا ہے، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں. اب یہ نیت کر لیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ناقدری کی ہے رمضان کی، وہ یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. اب جو بھی رمضان آئیں گے، اب میں رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا، اور جو روزے مجھ سے غفلت سے، کوتاہی سے یا جان بوجھ کر جیسے بھی میں نے چھوڑ دیے ہیں، میں ان کی قضا کروں گا. اگر وہ یہ نیت کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور کر لینا ہی چاہیے.
پھر وہ عید کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ وہ عید، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جو لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں بلا عذر، رمضان کے روزے کو افطار کر لیتے ہیں۔ بہرحال عید کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے، اور یہ آج جو جمعے کا دن ہے، یہ جمعہ تو ہر جمعہ سال کا کوئی بھی جمعہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے مبارک ہی بنایا ہے۔ جمعۃ المبارک ہے، وہ سال کا کوئی بھی جمعہ ہو وہ جمعۃ المبارک ہے، یعنی برکت والا جمعہ ہے، سید الایام۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بتایا ہے، وہ تو ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ہر جمعے کے لیے۔ رمضان شریف کے جمعے بھی تمام برابر ہوتے ہیں، تمام برابر ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم اس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں، الوداع کا جمعہ کہتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، کہہ سکتے ہیں الوداع کا جمعہ، کیونکہ اب ہم سے رمضان رخصت ہو رہے ہیں، رمضان رخصت ہو رہے ہیں، یہ آخری جمعہ آ گیا، یہ اس بات کا اشارہ ہو گیا کہ اب جو ہے رمضان ختم، اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا، تو ٹھیک ہے الوداعی جمعہ کہہ سکتے ہیں اسے یہ، لیکن اتنا یاد رہنا چاہیے کہ جمعۃ الوداع یا الوداع کا جمعہ یہ صرف عوام کے اندر ہے، یہ ہم اور آپ بولتے ہیں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی الوداعی جمعے کا کوئی تصور نہیں، الوداعی جمعہ استعمال کرنے کا، الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں، کہیں نہیں ملتا الوداعی جمعہ، ہاں عوام نے اس کا نام الوداعی جمعہ رکھ لیا۔ بہرحال اگر صرف اس کو الوداعی جمعہ کہتی ہے عوام کو کوئی برائی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ آخری جمعہ رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کو تہوار کی شکل دینا یہ گناہ ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے اس کو تہوار کی شکل دینا، کہ الوداع کا جمعہ خاص طور سے کوئی تہوار ہے۔ اگر ہم زبان سے تہوار نہیں بولتے اس کو، لیکن ہمارے کچھ اشارات اور ہمارے کچھ اہتمام اور تاکیدات جو ہم نے اپنے اوپر ناز رکھی ہے جمعۃ الوداع کو لے کر، وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ الوداع کی جمعہ کی خاص طور سے کوئی فضیلت شریعت کے اندر آئی ہے، خاص طور سے اس الوداع کے جمعہ کی کچھ مقبولیت آئی ہے، یہ سراسر غلط ہے، کوئی مقبولیت خاص طور سے الوداع کے جمعہ کی کوئی فضیلت نہیں، تمام جمعے رمضان کے ایک سے ہیں، اور غیر رمضان کے بھی تمام جمعے سب ایک سے ہوتے ہیں، کوئی خاص فضیلت الوداع کے جمعے کی نہیں۔ اس کی خاص فضیلت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ لوگ الوداع کے جمعے کے لیے خاص طور سے نئے کپڑے سلواتے ہیں کہ صاحب نئے کپڑے الوداع کے جمعے پہ پہننا ہے۔ بھلا آپ بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے بارے میں فرمائے کہ اپنے لباس میں جو سب سے اچھا لباس ہو اس کو زیر تن کرو، اس لباس کو پہن کر جو ہے یعنی عید کے دن بھی نیا لباس پہننے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم و ضروری قرار دے دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو آپ کے لباس میں سب سے اچھا خوبصورت لباس ہو، اچھا لباس ہو اس کو پہنیے۔ تو نبی تو عید کے دن کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اور روپیہ پیسہ دیا ہے تو کوئی دقت نہیں، آدمی نیا لباس بھی پہن سکتا ہے خوشی کے اظہار کے لیے، لیکن عید کے دن کے لیے، لیکن خاص طور سے الوداع کے جمعے کے لیے نیا لباس سلوانا یہ یقیناً یہ ایک ہماری طرف سے ایک نئی ایجاد ہے، کیونکہ جب الوداع کے جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہی نہیں ہے، اور بدعت کسے کہتے بھائی؟ دین کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کرنا جو دین کے اندر ہے نہیں، اپنی طرف سے کوئی نئی بات اس کے اندر پیدا کر دی اور دین سمجھ کر، اس کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس لیے اور بعض لوگ جو ہے پورے رمضان روزے نہیں رکھتے، لیکن خاص طور سے اب الوداع کا روزہ رکھنا، پورے رمضان کے رکھے نہیں انہوں نے، اب الوداع کا جب روزہ رکھتے ہیں تو سڑے آ جاتے ہیں، پورے رمضان نہیں رکھے، عادت میں نہیں ہوگی، کسی کو گالیاں بک رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، ذرا ذرا میں غصے ہو رہے ہیں تو بھائی یہ کون نہیں رکھواتے، ان کی بس کی نہیں ہے، لیکن معذور ہونے کے باوجود زبردستی وہ الوداع کا روزہ رکھ رہا ہے وہ آدمی، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ الوداع کا روزہ ہی خاص ہوتا ہے، باقی کوئی روزے خاص نہیں ہوتے، یہ بھی ایک چلن ہے۔ حالانکہ جو ثواب الوداع کے روزے کا ہے وہی ثواب تمام روزوں کا ہے، اور جو گناہ الوداع کے روزہ چھوڑنے کا ہی وہی گناہ سارے روزوں کو چھوڑنے کا ملے گا، اور جن عذروں پر آپ الوداع کا روزہ نہیں رکھتے ان عذروں پر اور بھی روزے نہیں رکھتے، عذر ہے وہ پریشانی، شریعت کی اجازت دی ہے جن لوگوں کو،
وہ سب کے لیے برابر ہے، الوداع کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بعض لوگ افطار بھی الوداع کے روزے کے لیے مؤخر کر کے رکھتے ہیں کہ الوداع کے روزے پر افطار کرا، کیوں؟ شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ الوداع کے روزے کی زیادہ فضیلت، روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے تو کھولنے کی بھی زیادہ فضیلت ہوگی، افطار کی بھی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو یاد رہے کہ اس طرح کی کوئی فضیلت شریعت کے اندر نہیں، قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ بندوں کی ایجاد ہے اپنی طرف سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الوداع کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، الوداع الفراق السلام یا شہر رمضان، تمام مفتیوں نے دارالافتاء میں یہ فتویٰ دیا ہے، تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے الوداع الفراق والسلام یا شہر رمضان، اس طرح کے الفاظ یہ قرآن حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بیچ میں ایجاد کر دی گئی، کیونکہ بیچ میں بہت کچھ خلق ملت ہوا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، اعمال کے اندر بہت کچھ خلق ملت ہوا۔ اسی خلق ملت میں سے ایک خلق ملت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ جو ہے اس طرح کے خطبے ایجاد کر کے جو کتابوں کے اندر چھاپ دی، اور چل پڑے، علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اچھے برے کی تمیز کرنے کا علم نہیں ہے، وہ چھاپ دیے۔ تمام اہل فتوا نے لکھا ہے کہ یہ خطبہ پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے اللہ تعالیٰ جو ہے خوشی ہمیں رمضان کے بدلے میں خوشی کا دن عنایت کر رہے ہیں اور ہم رو رہے ہیں، الفراق الفراق، رمضان تم چلے، کہاں جا رہے ہیں، رمضان تم چلے، رو رہا۔ فراق کا مطلب جدائی پر رونا اور غم کرنا، اور خطبے کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ خوشی کا دن دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں توبہ اور استغفار اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، خوب کرے ہم، لیکن ایسا اظہار نہیں کہ خطبے کے اندر بجائے ہم لوگوں کو یہ بتانے کہ آپ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ لیلۃ العید ہے، یہ عید کا دن ہے اور عید کے دن جو اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے خوشی جو ہے اس عید کو غم کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کا خطبہ پڑھنا علماء نے جو ہے وہ بدعت اور مکروہ قرار دیا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خاص طور سے الوداع یا شہر رمضان اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے، یہ مکروہ اور بدعت ہے۔ ایک چیز ابھی تیسری چیز بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے غمی کی عید، یہ بھی بہت چلا ہے معاشرے کے اندر، غمی کی عید منانے کا۔ یاد رہے کہ غمی کی کوئی عید نہیں ہوتی، عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر غمی کا لفظ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عید کے معنی خوشی کے، غمی کی عید معنی غمی کی خوشی۔ یہی بولا، اگر عید کے معنی ہم خوشی کے مانتے ہیں تو غمی کی عید کا مطلب کیا ہوا؟ غمی کی خوشی۔ کیسی غمی کی خوشی؟ ایک تحریف ہے اپنی طرف سے، چینجنگ کرنا اپنی طرف سے، شریعت کے حکم کو بدلنا ہے، اللہ کی منشا کو بدلنے کے مترادف ہے اس کو غمی کی عید کہنا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندے خوش ہوں اور شکرانے کی نماز ادا کرے، دوگانہ ادا کرے شکرانے کا، اللہ کے دربار میں آئے خوشی خوشی، اچھے نئے کپڑے پہن کر، اچھا لباس زیر تن کر کے، خوشبو لگا کے، اور وہ اللہ کے دربار میں آئے خوش ہو وہ، اور یہاں سے مغفرت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لے کر وہ یہاں سے واپس جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جہالت کا پردہ اس قدر پڑا ہوا ہے کہ لوگ اگر کسی کا انتقال ہو جائے سال میں تو وہ اس سال کی عید کو غمی کی عید بنا دیتے ہیں، غمی کی عید بنا دیتے ہیں۔ ہم تصور کریں کہ صحابہ کے زمانے میں انتقال نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ تو تمام کے تمام آپ کی اولاد سے زیادہ محبوب، آپ کتنی محبت کرتے ہیں صحابہ سے، کون سا سال آپ کو ایسا ملے گا جس میں آپ کے عزیز صحابہ جو شہید نہ ہوئے ہو، جن کی وفات نہ ہوئی ہو، آپ کے گھرانے میں سے کوئی شہید نہیں ہوا ہو، یا آپ کے گھرانے میں کسی کا انتقال نہ ہوا اس سال میں، لیکن اس سال کی عید آتی، کہیں ہمیں روایتوں کے اندر نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے اس عید کو غمی کی عید منایا۔ یہ ایک نئی بدعت لوگوں میں شروع، نئی بدعت ہے غمی کی عید بنانا۔ اچھے کپڑے نہیں پہنتے صاحب، خوشبو نہیں لگا رہے، پرانے کپڑے پہن رہے، کیوں صاحب؟ غمی کی عید ہے، غمی کی عید ہے، کہتے اچھے کپڑے نہیں پہنتے۔ تو جن کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، ان کو چاہیے کہ اگر لوگ کہیں بھی غمی کی عید ہے، ان سے کہو کوئی غمی کی عید نہیں، اللہ نے اس کو خوشی کا دن بنایا ہے، خوشی کی عید بنایا ہے، ہم اس کو بدل کر غمی کی عید نہیں کر سکتے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔
ہم اللہ کے حکم میں تبدیلی کر رہے ہیں، اللہ کے نظام میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اللہ نے خوشی کا دن بنایا، ہم اس کو غمی کا دن بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حیثیت ہے کہ نیا کپڑا پہننے کو ہم کو کہہ رہے ہیں، خوشبو لگا کر خوشی کا ترانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو خوشی کا ترانہ گا کر پڑھنے کو آدمی خوشی کے ساتھ یہ جائے گا، یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، یہ ہم کو کہا گیا ہے۔ ہم اس کو جو ہے غمی کی عید بنا کے سمجھائیں لوگوں کو، اور ہم جو ہے غمی کی عید نہ منائیں۔ جس کے گھروں کے اندر کوئی غمی ہوئی تھی اس سال میں، وہ ہرگز غمی کی عید نہ منائیں، اچھا کپڑا پہنیں، جو شریعت نے حکم دیا شریعت کے حکم کو مان رہے ہیں۔ ہمیں خاندانی پرمپراؤں کو اور خاندانی رواجوں کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے خاندان میں ہمارے باپ دادا کیا کہتے آئے ہیں، ہمارے خاندان کی پرمپرا کیا رہی ہے، یا ہمیں خاندان والے کیا کہنا چاہیں گے، تمہارے باپ مر گئے، تمہارے ابا چلے گئے اور تم ہو تو نئے کپڑے پہن رہے خوش عید منا رہا، تمہاری کائے کی؟ ارے بھائی ہماری عید اللہ نے دی ہمیں عید، ہم اللہ کی عید کو واپس نہیں کریں گے کہ لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے عید، ہم غم آج ہماری غمی کا دن ہے، ہماری عید کا دن نہیں، ہم اللہ کی عید کو واپس نہیں کریں گے۔ غم اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم اگر غم ہو گیا تو نماز چھوڑ دیں گے، غم ہو گیا تو روزے چھوڑ دیں گے، غم ہو گیا تو اللہ کی عبادت اطاعت چھوڑ دیں گے، نہیں۔ ایسی حالت میں تو اور اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے، ایسی حالت میں یہ نہیں کہ ہم اللہ کے حکام کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ تو اس گھر کی حالت ہوتی ہے، غمی کی ان کی ہوتی ہے جن گھروں میں غمی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس پر جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، جا کے اس غمی کی عید کو اور جا کے پھول چڑھاتے ہیں، جا کے گویا ہم اس کو اور سجاتے ہیں، ان کی غمی کی عید کو اور سجانے جاتے ہیں، سوئیاں لے کر جائیں گے۔ صاحب ہمارے رشتے داروں میں انتقال ہو گئے، گھر کی خود کی عید چھوڑ کر ان کے بیوی بچے گھروں کے اندر ہو گئے، ایک دن پہلے ٹکٹ کرا کے کہاں چلے گئے، وہ جو غمی کی عید منا رہے ہیں ان لوگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ ایک دن پہلے ٹکٹ بنا کے وہاں چلے گئے، یہ عید کے دن ہی عید کی نماز پڑھی فوراً جو ہے کہاں جا رہا تھا، غمی کی عید ہو گئی تھی، ہم اس کو اس میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی عید میں 4 چاند لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے سوئیاں لے کر جا رہے ہیں، کرانہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ان کو سوئیوں کی دکان لگانا ہے، یا وہ محتاج ہیں غریب ہیں؟ یہ کون سا رواج ہے سوئیاں لے کے جانے کا، کرانہ لے کے جانے کا؟ جاتے ہی لوگ سوئیاں لے کے ایسے ڈھیر لگ جاتے ہیں ان کے، کیا کریں گے، سب بک جائیں گی، کھاتے رہیں گے، اگلے سال کام ہو جائیں گے۔ یہ کون سا رواج ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین ہے؟ کیا ہم نے عید کا مذاق بنا لیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دن کو اس طرح گزار رہے ہیں، عید کے دن کو اسی طرح گزارا۔ اس لیے میری مؤدبانہ عاجزانہ بھی درخواست ہے کہ جن گھروں کے اندر غمی ہوئی تھی اس سال میں، وہ ہرگز غمی کی عید کو نہیں منائیں، وہ خوشی کی عید ہی منائیں گے، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ آج خوشی کا دن ہے۔ اور فرصت جو ہوتا ہے جو ہم عید کے دن جاتے ہیں، پہلے اپنی عید مناؤ بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی عید مناؤ، ان کو عید سے محروم نہ کرو، ان کی خوشیوں میں کمی نہ کرو، اپنے گھر بناؤ عید، اور اس کے بعد جو ہے فرصت کرنے کے لیے جا سکتے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن انہی دنوں میں جانا بھی ضروری ہے، سنت نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے، انہی دنوں میں جانا۔ اور فرصت کرنا تو شریعت کا حکم ہے بھائی، عیادت کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، تعزیت کرنا، فرصت کرنا تو شریعت کا حکم ہے، جانا چاہیے، اور اچھی بات ہے آپ عید کے دن بھی جا سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اتنا اہتمام اور اتنے جو تحفے تحائف کون سے سوئیوں کے کرانے کے لیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ان بدعتوں کو اپنی طرف سے ایجاد کرنے کے، اور خاص طور سے کہیں اپنے گھر کی عید چھوڑ کے ہمیں دوسری بستیوں میں دوسرے علاقوں میں جانا پڑ رہا، یہ کوئی دین نہیں۔ ہاں قریب میں تھا تو چلے گا، کوئی عید کے دن ویسے ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے بیٹا تمہارا کوئی نہیں رہا، لیکن غمی کی بات نہیں ہے، خوشی مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہوتی ہے بات۔ آپ چلے جائیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں ان کی خوشیوں میں، اور اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے گھر کی خوشی چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ دوسروں کی غمی میں شامل ہونا، یہ کوئی دین نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی جمعۃ الوداع کے سلسلے میں، اور دوسری بات غمی کی عید کے سلسلے میں، اور تیسری بات صدقۃ الفطر۔ اب یہ کل جو عید آ رہی ہے، شریعت مطہرہ ہم کو حکم دیتی ہے کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ نبی علیہ السلام جیسے شفیق اور مربی، اور آپ جیسے عظیم پیغمبر نے جو مثال قائم کی ہے، وہ دنیا کے کسی رہبر کے اندر اور دنیا کے کسی قائد کے اندر نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے ہم کو اجازت ہی نہیں دی کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا نہ کریں، یعنی صدقہ فطر کے بغیر ہمیں عیدگاہ جانے کی اجازت بھی نہیں، صدقہ فطر ادا کریں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین طہرا للمساکین طہرا للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر ادا کرو، اور پہلے تو صدقہ دینے والے کو اس کا ثواب بتلایا، زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام، اس سے تمہارے روزوں کی صفائی ہوگی، تمہارے روزوں کی پاکی ہوگی، جو تمہارے روزے کے اندر تم سے غیبت ہو گئی ہوگی، کبھی تم نے کوئی غلط زبان سے نکال دیا ہوگا، غلط نگاہ کسی پر ڈال دی ہوگی، جو بھی اس کے اندر کچھ وائرس ہوگا وہ سب کہاں سے ختم ہو جائے گا؟ وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا طہرا للصیام، یہ روزوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور آگے فرمایا وطعمۃ للمساکین، یہ مسکین اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست ہے، ان کے کھانے کا بندوبست ہے، یعنی غریبوں کو اپنی عید میں شامل کرنے کا انتظام فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور فرمایا زکوٰۃ الفطر علی کل مسلم او حر او عبد او حر او صغیر او کبیر، صدقہ فطر کا ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، علی کل مسلم او حر، اور ہر آزاد پر، او عبد، اور ہر غلام پر، اور او صغیر او کبیر، ہر چھوٹے پر یعنی نابالغ پر، او کبیر ہر بڑے پر یعنی بالغ پر۔ نابالغ اور بالغ کا بھی صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ چند مسائل سن لیں۔ صدقہ فطر کو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضرور واجب ہے یہ بھی صدقہ فطر ادا کرنا۔ وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ یہ صدقہ فطر کی رقم غریبوں کے پاس پہنچے اور وہ غریب اپنی عید کا انتظام کر سکیں، اور وہ ہمارے امیروں کی شانہ بشانہ، صاحب نصاب لوگوں کی شانہ بشانہ وہ عید کا دن منا سکیں، اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میں غریب ہوں اس لیے میرے پاس صحیح کپڑے پہننے کو نہیں تھے، خوشیاں منانے کے اسباب میرے پاس نہیں تھے، اس لیے کہ میں غریب ہوں۔ اب وہ غریب جو ہے امیروں کی صف میں کیسے کھڑا ہوگا؟ اس کو شرم آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایسا انتظام فرمایا کہ امیروں پر، صاحب نصاب لوگوں پر، صاحب ثروت پر یہ لازم اور ضروری کر دیا، عید گاہ جانے سے پہلے غریبوں کو دو، غریبوں تک صدقہ فطر پہنچاؤ، تاکہ وہ اپنی عید کا انتظام کریں اور تمہاری شانہ بشانہ وہ عید گاہ جائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور وہ عید منائیں، اور وہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہ شریعت کا حسن ہے، یہ شریعت کی خوبصورتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا عادلانہ انصاف ہے، عادلانہ یہ آپ کا رویہ ہے امت کے ساتھ، عادلانہ رویہ یعنی انصاف والا رویہ ہے، سب کو وہ خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری عید گاہ جانے سے پہلے اب رمضان میں ادا کر دیا، بہت اچھی بات، رمضان میں بھی ادا نہیں کر پائے تو عید گاہ جانے سے پہلے ادا کریں، لیکن یہ واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ہم عید سے پہلے ادا نہیں کر پائے تو پھر جو ہے بعد میں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے گزشتہ سالوں میں کبھی اس نے صدقہ فطر نہیں دیا، اب اس کو ہوش آیا، اب علم آیا، اور گزشتہ سالوں کا صدقہ فطر چھوٹا ہوا یا کسی سال کا چھوٹا ہوا ہے، اب جو ہے وہ صدقہ فطر پچھلا ادا کرے، کیونکہ واجب ہے، پچھلا بھی صدقہ فطر ادا کرے، اس کا معاف نہیں ہے۔ اور ہر عاقل پر، یعنی عقل علی کل عاقل، ہر عاقل پر فرمایا نبی علیہ السلام، ہر عاقل مسلمان پر صدقہ فطر ہے، اور ہر آزاد پر، ہر غلام پر، اور ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر۔ چھوٹے سے مراد جو نابالغ ہیں، اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین پر واجب ہے، ان کے والدین، ان کے سرپرست جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے۔ یہاں تک کہ عید کا دن صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق جو ہوگی تو عید کا دن شروع ہو جائے گا۔ اب عید کے دن سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے کتنا ہے 5:55 ہے نا، 5:55 سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی فطر ادا ہوگا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، واجب ہے۔ والدین کو اتنی تاکید ہے صدقہ فطر کی، اور صدقہ فطر کن کو دینا ہے، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہے، یعنی صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟
ایک تو زکات واجب ہوتی ہے. اب یہ نہ سوچے کوئی کہ ہم پر زکات واجب نہیں ہے تو ہم پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے زکات کا نصاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زکات صرف اس پر فرض ہوتی ہے کہ صاحب نصاب ہو شریعت کے نظام. صاحب نصاب آج کے زمانے میں کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو, اتنی ملکیت کا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی اس کے پاس ہو, وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی کو اتنا 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت اس کے پاس نہیں ہے, اتنا سونا چاندی یا روپیہ اس کے پاس نہیں ہے جتنے 52.5 تولہ چاندی خریدی جاتی ہے, یہ تو نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اس کے اندر کچھ اور بھی ایڈ کیا جاتا ہے, کچھ اور بھی شامل کیا جاتا ہے. جیسے آدمی کے گھر کے اندر کچھ برتن ایسے رکھے ہوئے ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے نصاب میں. اگر ان کو ملا تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو بن گیا. کچھ کپڑے ایسے ہیں جو سال بھر پہننے میں نہیں آتے, اسٹور رکھے ہوئے, ان کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا. پھر دیکھا جائے گا اب بنا یہ صاحب نصاب. کچھ گاڑیاں ایسی جو استعمال میں نہیں آتے کھڑی ہوئی ہیں, وہ بھی, یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل کر لی جاتی ہیں. ضرورت کی چیزیں لیکن اپنی ضرورت سے زائد ہیں, استعمال میں نہیں آ رہی, ان چیزوں کو بھی اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو وہ بھی جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے صدقہ فطر کے اعتبار سے. تو صدقہ فطر کتنا دیا جائے گا؟ ایک تو غریب کو صدقہ فطر دیا جائے گا جو خود صاحب نصاب نہیں ہے, اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اب جو ہے صدقہ فطر کتنا دیا جانا چاہیے؟ صدقہ فطر کی جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے وہ فرمائے صاع من تمر او صاع من شعیر, کہ 1 صاع کھجور, ایک صاع جو, اور نصف صاع گیہوں, اس کے تقریباً یہ مان 1 کلو 633 گرام گیہوں بنتے ہیں اس کے, اور 3.5 کلو کے قریب جو کھجور کا وزن لیا جاتا ہے, جو کا وزن لیا جاتا ہے, کشمش کا وزن لیا جاتا ہے. یہ چند چیزیں متعین ہیں, ہر کسی کو نہیں لگائیں گے. صاع من تمر او صاع من شعیر, اس طرح چند چیزیں ہیں, کھجور ہے, کشمش ہے, اور جو ہے جو ہے, اور ایک جگہ پنیر بھی آیا, پنیر ہے. یہ چیزیں خاص ہیں. ان چیزوں کا اگر یہ چیزیں ہیں تو 3.5 کلو یہ چیزیں دیں, یا ان کے وزن کی مقدار پر پیسے دے دیں. یا پھر سب سے کم آتا ہے 2.25 کلو گیہوں, 1 کلو 633 گرام تقریباً 2.25 کلو گیہوں. یہ صدقہ فطر ہے جو ہر فرد کی طرف سے نکلنا ہے. 2.25 کلو گیہوں, 1 کلو 633 گرام گیہوں, یا یہ دے یا پھر جو ہے اس کی قیمت دے, تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کا کھاتے ہیں, ہم کنٹرول سے لاتے ہیں, والا چل جائے گا 2.25 کلو, وہ تو بہت سستے ہوتے ہیں. ارے گنجائش ڈھونڈو گے تو نکل جائے گی, لیکن تھوڑا سا اگر آپ 20 روپے بننا ہے, اگر 50 روپے دے دیا آپ نے, جو عام حالت میں آدمی گیہوں کھاتا ہے جو درمیانی ہے وہ 50 روپے اس 2.25 کلو گیہوں کے تقریباً بنتے ہیں. اگر 20 کی جگہ یا 10 کی جگہ یا 5 کی جگہ آپ نے 50 دے دیے تو کیا آپ غریب ہو جائیں گے؟ اگر اس طرح سب یہ سوچنے لگے اور اسی گنجائش نکالنے لگے اور 50 کی جگہ ان کو 5 روپے دینا پڑے تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا کیا؟ شریعت کا مقصد حل ہو جائے گا؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو, ان کی عید اچھے سے بنے, اس لیے زیادہ گنجائش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, نکال سکتے ہیں, وہ یہ والا نصاب نہ لیں 50 روپے والا گیہوں کا, وہ جو کا نصاب دیکھیں, وہ کھجور کا نصاب دیکھیں, کشمش کا نصاب دیکھیں. ان چیزوں کے نصاب دیکھیں گے 3.5 کلو تو ان کی قیمت بھی زیادہ بنتی ہے. تو اس طرح جو ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا اس حدیث پر, اور غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.